ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا، جو اس کے ساتھ اپنی ایک گائے بھی رہتی تھی جو کہ اسے بہت پیار کرتی تھی، اور اس کے لیے وہ روز جنگل جا کر کے چارہ لاتا تھا اور روز اس کو چارہ کھلاتا تھا، بہت ہی پیار کرتا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ چارہ لے کر کے آیا تو اس نے دیکھا اس کی گائے بہت اداس تھی اور چارہ بھی بہت کم کھا رہی تھی۔ تو اس نے اس سے کچھ پوچھا پر گائے نے کچھ نہیں بولا، اور وہ چارہ رکھ کر کے اپنے گھر میں اداس من سے چلا گیا۔ وہ وہاں پر گھر میں جاتے ہی کھانا کھانے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ گائے کو کیا ہوا، وہ چارہ کیوں نہیں کھا رہی، اس نے چارہ کیوں نہیں کھایا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی پر وہ بولی نہیں، کیا ہو گیا، میں نے کیا کچھ کر دیا ہے۔ اور یہی سوچتے سوچتے اس نے یہ سوچا کہ میں کچھ کام تو کرتا نہیں ہوں، اسی لیے وہ شاید اداس ہے کہ روز روز چارہ ہی ڈالتا ہوں اس کو میں، اور کچھ کھانے کی دوسری چیز نہیں دے سکتا۔ میں بھی دن بھر میں ایک ٹائم روٹی کھاتا ہوں اور بھوکے پیٹ رہتا ہوں، تو میں بھی کچھ کام ڈھونڈوں۔ اور سوچنے لگا کہ میں کیا کام کروں، مجھے کون کام دے گا۔ اور یہ سوچتے سوچتے اس نے جنگل جانے کا ارادہ کیا کہ جنگل سے ہو کر کے شہر جا کر کے میں کچھ کام ڈھونڈوں۔ وہ بولتے بولتے شہر جانے لگا، اور وہیں پر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ناریل کا دھندا کروں، ناریل کا بیاپار بہت ہی بڑھیا ہے، ناریل پاس ہی کے گاؤں میں مل بھی جائیں گے اور میرا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا، میں بھوکا بھی نہیں رہوں گا اور میرا روزگار اچھا ہو جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے بولا کہ ہاں میں ناریل کا دھندا ہی کروں گا، اور شہر گیا ناریل کی پوٹلی لینے کے لیے۔ شہر جا کر کے اس نے ایک سیٹ سے ناریل کی بوری ادھار لی اور اس نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پیسے جلد ہی لوٹا دوں گا، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس ابھی تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ یہ سوچتے کہ وہ گھر کے لیے نکل گیا، تبھی اس نے سوچا کہ میں گھر نہ جا کر کے سیدھا بازار میں جاؤں گا، اپنے پاس ہی کے گاؤں کے بازار میں جاؤں گا اور وہاں پہ ناریل کا ایک ٹھیلا لگا کر کے ناریل بیچوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ نکل گیا پاس کے گاؤں کے لیے، اور اس نے پاس کے گاؤں میں اپنی دکان لگا لی۔ تبھی وہاں کے گاؤں والوں کے سرپنچ کے پاس لے گئے وہاں کے گاؤں والے اس کو، اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے کس سے پوچھ کر یہاں پر ٹھیلا لگایا۔ سرپنچ سے کہا اس نے کہ سرپنچ جی میں بہت غریب ہوں، میرے کھانے پینے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، میں 2-3 دن تک بھوکا رہتا ہوں، تو کرپیا مجھے اپنی دکان لگانے دیں۔ تو سرپنچ نے یہ سب سن کر کے اسے دکان لگانے دی اور اس نے دکان لگا لی۔ اور اس کے دکان کے پاس میں ایک بنیے کی دکان تھی جو کہ بنیا اس سے بہت جلتا تھا، اور اس نے اسے منع کیا کہ تم یہاں پہ ناریل نہیں بیچے گا۔ تو ناریل والے نے کہا کہ مجھے تو سرپنچ جی نے کہا ہے کہ تم یہاں پہ ناریل بیچ سکتے ہو، تو تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے کے لیے۔ تو اسی بات سے بنیا جو ہے بہت کرودھت ہوا اور اس پہ بہت جلنے لگا۔ تبھی اس نے ناریل والے نے اپنا ناریل اٹھا کر کہا کہ آؤ آؤ ناریل لے جاؤ، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے ناریل لے جاؤ، فریش ناریل لے جاؤ، بالکل ہیلتھ فل ناریل لے جاؤ، آپ کی صحت بنے گی یہ پی کر کے، ایسے ایسے بولنے لگا۔ تبھی اور اسے بہت غصہ آیا بنیے کو، اور اس کی ہی دکان کے سامنے اس نے دکان لگائی تھی اس لیے وہ بہت جلنے لگا۔ تبھی ایک عورت آئی اور اس سے ناریل خریدا، آدمی آیا اور اس سے ناریل خریدا، تو اس نے ناریل پی کر کے کہا بہت سوادشٹ ناریل ہے آپ کا، یہ کہاں سے لاتے ہو آپ، اور وہ ایسے پینے لگا۔ اور تبھی ایک عورت آئی اور اس نے بھی اس سے ناریل خریدا اور پیا۔ یہ دیکھ کے بنیا بہت جلنے لگا تھا، اس نے سوچا کہ اس کو تو مارنا ہی پڑے گا کچھ بھی ہو جائے۔ تبھی یہ سوچ کر کے وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم یہاں پر سے ناریل کا تھیلا ہٹا لو، اور تبھی ایک اور عورت آئی اور اس سے ناریل خریدا اور پینے لگی۔ تبھی اور اس نے اس کو پیسے دیے، تو وہ پیسے دیکھ کر کے وہ بنیا بہت جلنے لگا، اس کی ترقی دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تھی، اس کی دکان پر لوگ آنے لگے تھے، اس کے گاؤں کے لوگ بھی بہت جانے لگے تھے اس کی دکان پہ، اس کارن سے کوئی جا نہیں رہا تھا اور وہ بہت جلنے لگا تھا۔